بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ قمر اور آپ اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ہیلو حمزہ۔ دوستو، ریسنٹلی ڈیلی بیسس کے اوپر ہم محمد کاظم کے ڈریمز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس میں ہم بہت انفارمیٹیو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں اور غور طلب باتیں ہیں جو کہ آپ کو جاننی چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ محمد قاسم موجود ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم ان سے کچھ انفارمیٹیو باتیں جان سکیں ان کے ڈریم سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست محسن خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی محمد قاسم کے ڈریمز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے چینل کے اوپر ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو ہم ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد قاسم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم محسن بھائی، آپ وعلیکم ٹھیک ہیں؟ السلام. ماشاء اللہ۔ تو ہم بیسیکلی ابھی سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا انٹرو کے ساتھ، کہ میں اپنا انٹروڈکشن دوں گا، محسن بھائی اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اور پھر محمد قاسم اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اور یہ انٹروڈکشن ہم ڈریمز سے ہی ریلیٹڈ دیں گے۔ تو میں بظاہر خود حمزہ قمر، میں نے محمد قاسم کے ڈریمز جو ہے وہ آج سے تقریباً 4 سے 5 مہینے پہلے جو ہے میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کو سرچ کیا اور دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کے تمام ڈریمز کو ون بائی ون ریڈ کیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے لیو آؤٹ کر دیا، جیسے تقریباً ہر بندہ کرتا ہے ڈریمز دیکھنے کے بعد، کہ یار یہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، تو وہ میں نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا کہ واللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں۔ لیکن جو ڈریمز میں نے دیکھے اس میں میں نے عمران خان کا ایک ڈریم دیکھا آپ کا، کہ خواب کہ عمران خان نااہل ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے آپ کے محمد قاسم کے خواب دیکھے اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، آئی تھنک 2 سے 3 ہفتے، تو اچانک ٹی وی پہ نیوز آتی ہے کہ عمران خان نااہل ہو گیا۔ تو پھر اس چیز سے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار اگر یہ ان کا خواب سچ ہو سکتا ہے تو نہ جانے ان کے کتنے خواب سچ ہوئے ہوں گے، اور نہ جانے کتنے فیوچر میں ہونے والے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو لائٹ نہیں لے سکتے اور ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو میں نے مزید ان کے خواب دیکھے، سنے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ پاک مجھے حق کا راستہ دکھائے، سچ راستہ دکھائے، اور اگر یہ خواب سچ ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ سائن دیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد الحمدللہ میں نے استخارے کیے، اور لگاتار 2 سے 3 ہفتے میں نے ریگولر بیسس پہ عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کے وقت میں نے استخارے کیے، اور اللہ پاک نے مجھے بہت سی نشانیاں دی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ محمد قاسم کے خواب بالکل 110% سچے ہیں، اور وہ سارے خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ تھی میری اپنی داستان۔ اب ہم جانیں گے انشاءاللہ محسن خلیل صاحب سے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسے ہوا، اور انہوں نے محمد قاسم کے ڈریمز کے اوپر کس طرح سے بلیو کرنا شروع کیا۔ جی محسن صاحب۔ جی میں نے بھی حمزہ، جس طرح آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، مجھے بھی تقریباً 7 سے 8 منتھ ہو گئے ہیں، غالباً اپریل 2022 میں غالباً میں ان کے ڈریمز محمد قاسم کے سنتا تھا، اور میرے نالج میں یہ بات تھی کہ یعنی کہ ان کے کچھ خواب سچے ہو چکے ہیں، مطلب میں سرچ کر چکا تھا۔ اچھا۔ اور جب مجھے ان کے خوابوں کا پتہ چلا تو میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے 4 دن ان کے ڈریمز ہی سنتا رہا، سارے ان کے میں نے چینلز پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ، مطلب پھر میں نے وہ جب سرچ کیا، ٹویٹرز کے اوپر ٹرینڈز چل رہے تھے #، محمد قاسم ڈریمز کے، تو میں نے دیکھا کہ انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، آسٹریلیا، فرانس، ایکواڈور، ایجپٹ، مطلب کہ میں یہ چیزیں جب غور کی تو پورے ورلڈ وائڈ لوگ یقین کر رہے ہیں اور اپنا محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں وٹنس دے رہے ہیں کہ ان کے خواب سچے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک شخص جو پاکستان میں موجود ہے، میں آپ کو نہیں موٹیویٹ کر سکتا محمد بالکل قاسم کے ایسے ہی۔ خوابوں پہ، تو یہ ایک محمد قاسم صاحب اپنے کس طرح سے سب لوگوں کو جا جا کر تو نہیں کہہ سکتے اور ہوں گے باہر نا کے کہ ملکوں میں لوگ یقین اس کریں طرح سے یقین خوابوں پہ، کرنے لگے، تو میں انہوں نے اسی کچھ طرح دیکھا، کچھ جی، جانا، تو پھر تو اسی طرح ہی میں بھی یعنی کنفیوزنگ ہوا، تو میں نے پھر سنا ان کے سب ڈریمز کو، تو جب میں نے دیکھا کہ ان کے کافی سارے خواب سچ ہو چکے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ میں مزید سنتا گیا اور پھر میں نا ڈریمز شیئر کرنے شروع کر دیے، اور اس سے پہلے مجھے کچھ ایسا ایکسپیرینسز ہوئے کہ مجھے شرک اور اس کی اقسام سے نا دور ہونے کے بارے میں نے آپ کی ویڈیو میں لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں شرک اور اس کی اقسام سے نا اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا تھا، مطلب کہ جیسے تعویذات، مزارات پہ جانا، سجدے، یہ وہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، تو ان چیزوں کو میں دیکھتا تھا کہ یہ غلط ہے، میرا دل نہیں تسلیم کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان جب قرآن مجید اردو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے، اسٹڈی کرے، تو ہمیں اللہ کی توحید اور وحدانیت پتہ چلتی ہے قرآن بالکل ایسے مجید سے۔
کہ مدد صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی بھی نہیں ہے جس کے علاوہ جو اللہ کی ذات سے ہٹ کے ہماری مدد کر سکے. تو یہ ساری چیزیں تھی جو مجھے نا موٹیویٹیو آلریڈی تھی. پھر میں قاسم صاحب کے خواب سنتا رہا اور پھر میں نے جب مزید آگے دیکھا کہ ان کے مزید خواب پورے ہو رہے ہیں، مطلب جیسے عمران خان کی نااہلی کا آپ نے بتایا، جی جی میں نے اسی طرح ہی نہیں، جب مجھے یقین ہو گیا نا تو میں نے استخارہ کیا. میں نے کہا اللہ سے ہی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اگر یہ خواب تیری طرف سے ہیں تو یا اللہ میری کوئی رہنمائی فرما. ماشاء اللہ. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کی خدمت کروں. اے اللہ تو مجھ سے ویسا کام لے جیسا تو چاہتا ہے. تو میرے یہ دل کی بات تھی، میرے دل کی حسرت تھی. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو مجھے استخارہ کیا اور اللہ پاک نے مجھے ایسا خواب دکھایا کہ ماشاء اللہ. میں نے آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں سے لکھا ہوا دیکھا سبحان اللہ. اور ساتھ ہی دو ہاتھ جڑے ہوئے آگے کونیوں تک وہ بادلوں کی. تو میں خواب میں ہی پڑھتا ہوں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب ادھر میں سویا ہوا ہوں اور تہجد کا ٹائم ہے تو ادھر میں اٹھ رہا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو میری ماشاء جب آنکھ کھلی تو میری ایک کیفیت ایک رونے والی اور بڑی، یعنی کہ وہ کیفیت میں آپ کو بیان نہیں کر بالکل سکتا. ایسی مطلب وہ ایک، کیفیت ہی ہوتی ہے جب انسان کچھ ایسا دیکھتا ہاں ہے جی، جو ریئلٹی سے جڑا ہوا اور ہوتا ہے. وہ شہادت میرا دینے کا خواب میں یہ گواہی اسی لیے تھا کہ میں شہادت دے رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت بڑا معجزہ دکھا دیا بالکل ہے، بالکل. ایک ایویڈنس دے دیا ہے کہ یا اللہ یہ خواب تیری طرف سے تیری ہیں. طرف سے. تو پھر میں محمد قاسم کے خواب کو شیئر بھی کرنا شروع ہو گیا اور ان کے خوابوں کو ویڈیوز میں بناتا تھا ان کی. پھر مجھے گروپس کا پتہ چلا، ٹرینڈنگ کا پتہ چلا کہ پوری ایک کریو ہے جو پورے ورلڈ وائڈ پہ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں ڈریمز کہ یہ خواب سچے ہیں اور مستقبل میں جو پاکستان کے متعلق بشارتیں دی گئی ہیں وہ ایز اٹ از ہی سچے ہونے والے ہیں. اور لیکن فی آلریڈی الحال بہت ساری چیزیں سچ ہو چکی چکی ہیں. ہیں اور اب ابھی ہم فی الحال جانتے ہم بیان ہو دیکھ رہے رہے ہیں. ہیں کہ جیسے بہت سی مشکلات ہیں. اور اب ہم محمد قاسم بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا، یعنی کہ جو مشکل حالات ہیں کیا ہم اسی طرح ہی ان حالات میں رہیں گے جی جو بالکل. آپ. محمد کاظم صاحب آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس ٹائم پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو کرنٹ حالات ہیں، کیا آپ کے مطابق آپ کے ڈریمز میں جو اللہ پاک نے دکھایا اس کے مطابق پاکستانی اور ہر مسلمان اسی طرح سے زندگی گزارے گا جس طرح سے اب ہماری مشکلوں میں زندگی نہ گزار عدل رہی ہے نہ انصاف ہے. تو جو مجھے اللہ نے ڈریمز میں دکھایا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. ہے؟ جی. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے نا وہ نہیں رہی. اور اسی طرح پاکستان جو بنا ہی اللہ کے نام پہ تھا. لا الہ لا الا الہ اللہ الا جی. اللہ. محمد رسول تو اس کے بعد ہم نے اس ملک کو اس طرح سے نہیں چلایا جس طرح سے کہ ہم نے عہد کیا تھا. اللہ. بالکل. تو اور شرک کی اور اس کی شرک اور اس کی اقسام آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی. تو ہم اس چیز میں پڑ گئے بجائے جی اس کے اب ہمارے نزدیک یہ شاید معمولی سی باتیں ہوں لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی باتیں ہیں. بالکل ایسے. اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن سب گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں رہتی. تو اس لیے ہم جو بھی پلانس کرتے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اندھیروں میں ہی ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ہم نے ان اندھیروں سے باہر نکلنا ہے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے، دوبارہ سے جی ہم چاہتے ہیں کہ بہتر رائز کرنا ہے، تو ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک کرنا ہوگا اور تبھی اللہ کی مدد آئے گی اور تبھی ہم ان اندھیروں سے باہر نکل سکیں گے. اور آپ کے ڈریمز سے ریلیٹڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی فیلئر کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی، کہ اس نے کون سے ایسا اسٹیپ کیا جس کے بعد وہ مزید ڈے بائی ڈے جس طرح سے مسلم امت ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہی ہے اسی طرح سے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہا ہے، کیا اس کا ایسا ایکشن تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ یہ مجھے 2018 میں جب الیکشن سے چند مہینے پہلے میں سے 1-2 مہینے پہلے جب عمران خان نے ایک مزار پہ جا کے تو قبر کو سجدہ دیا تھا. بالکل وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تو تھی. جی تو اس پہ کافی بحث بھی چلی. تو وہ عمران خان نے بیسیکلی شرک اکبر کیا تھا اور مجھے اللہ نے ڈریم میں بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان نے شرک اکبر کیا ہے. اور جب تک عمران خان پبلکلی اس کو اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور اللہ کو سجدہ نہیں کرے گا اور اس سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی اوور آل وہ سب لوگوں کے سامنے کرے توبہ
تو اللہ اس کی तौबा कबूल करेगा. ठीक है. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا جیسے کہ وہ عوام سے اور قوم سے وعدے کر کے اقتدار میں آئے تھے تو وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے نہیں 5 کیونکہ سال اللہ کی مدد ان کے ساتھ پھر نہیں رہی. ایون مجھے 25 جولائی 2018 کو حال میں آیا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ عوام سے وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں. اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے قبر و سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی. جی. اور اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی پچھلے سال ان کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو انہوں نے پھر دوبارہ جی بالکل پہ جا کے تو وہ پھر دوبارہ. اچھا یہ دوسری بار والا میرے نالج 2-3 دفعہ ہوا ہے یہ کنٹینیوسلی. ہاں اب دیکھیں اب مجھے ڈریم میں بھی آیا کہ عمران خان ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہے. سربراہ ہے بالکل. تو جب ایک سربراہ کھلے عام میسج شیئر کرے گا تو وہ ایک قوم کو غلط میسج کس سے جاتا ہے. اس کے لاکھوں کروڑوں فالوورز جی ہیں. جی جب وہ بھی پھر ان کو ڈیفینڈ کریں گے اور ان کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے تو وہ پھر اور ہم پھر اندھیروں میں ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ہر بندہ جا کے وہی قبروں کو سجدے کرے گا اور وہی طریقہ نیا عمل اپنائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی فیلئر کا سب سے بڑی وجہ رہی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا محمد قاسم آج ہم آپ سے ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کے ہمیں بہت سارے کمنٹس آئے ہیں بہت سارے میسیجز آئے ہیں اوور آل ورلڈ وائڈ سے پوری دنیا سے ہر ملک سے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں اور میسیجز کیے ہیں مسلمز نے اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند بیسیکلی کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں مسلمان 80% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غزوہ ہند ہے کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری نیو جنریشن ہے ان کو علم ہی نہیں وہ دیا گیا نہ انہوں نے گین کیا. تو بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ یار یہ غزوہ ہند کیا ہے اور یہ کون سی جنگ ہے اور یہ کب ہونی ہے. محمد قاسم نے اپنے ڈریمز میں غزوہ ہند کے بارے میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں اور وہ ہم سے خود کیوں نہیں شیئر کر رہے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھے. تو آج ہم آپ سے ملنے کا ہمارا بیسکلی مقصد یہی تھا کہ ہم آپ سے اس چیز ٹاپک پہ بات کریں کہ غزوہ ہند کی آپ ڈیٹیل سے خود اپنے ہم سے آپ ڈیٹیل سے بات کریں کہ غزوہ ہند کے متعلق آپ کو اللہ پاک نے کیا کیا خواب میں دکھایا اور غزوہ ہند بیسکلی ہے کیا چیز. غزوہ ہند اور ورلڈ وار 3 اس کے بارے میں بہت سے ڈریمز آئے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے 3 مین قلعے ہیں اور اس میں پاکستان آخری قلعہ ہے. پہلا قلعہ ترکی ہے دوسرا سعودی عرب اور آخری جو ہے وہ پاکستان ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جنگ عظیم تیسری جنگ عظیم ہے اس میں وہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو مسلمانوں کو شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے اور مسلمان جو ہیں خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہاں پہ وہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اور اس میں مسلمان پوری طرح جو ہے وہ پچھتے چلے جاتے ہیں. وہ پھر جنگ بڑھتے بڑھتے پاکستان تک آ جاتی ہے اور وہ جنگ ایک طرح سے پاکستان پہ مسلط کی جاتی ہے. اب جب وہ جنگ پاکستان پہ آتی ہے تو وہ اس جنگ کو یعنی غزوہ ہند کا نام جو ڈریم میں آیا وہ غزوہ ہند ہوتی ہے. اچھا یہ معذرت یہاں پہ آپ کی بات سٹاپ کروں گی. یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں غزوہ ہند یہ ورڈ ہند سے ریلیٹڈ ہے تو کیا یہ جنگ انڈیا بھی شامل ہو گیا اس جنگ میں؟ اس میں بیسیکلی انڈیا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں اس کے ایلائز ہوتے ہیں یہ جو اتحادی وہ سارے ادھر اکٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کرتے ہیں اور ان جو کفار ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں لیکن اللہ پاکستان کو بچانے کے لیے تدبیر کرتا ہے اور پاکستان کو اللہ کی 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز دیتا ہے. کیا یہ 3000 جو کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی آپ بات کر رہے ہیں ادھر میں ایک حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے تتلو رایات السو. بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں یعنی کہ وہی جھنڈے طلوع ہوں گے. تو وہ جیسے محمد قاسم کے خوابوں میں انہوں نے غزوہ ہند سے متعلق دجال سے متعلق یاجوج ماجوج سے متعلق اور یہ بلیک جیٹس تو میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات بیان کی گئی ہوگی
تو وہ اپنے صحابہ کو اسی طرح سے جب جھنڈوں کا ذکر کر رہے ہوں گے تو غالباً وہ اس دور میں جھنڈا جہاز غالباً کچھ ایسی ہاں کیونکہ چیز اس دور ہوگی. میں اگر وہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ جہاز ہے تو جی وہ پہلے ان کو پراپر ڈیفینیشن ایکسپلینیشن کرنی پڑتی کہ یہ جہاز کیا ہوتا ہے اور یہ کس بالکل. طرح سے ورک تو کرتا جس ہے. طرح وہ اب دجال کا آپ دیکھ لیں کہ وہ گدھا ہوگا اس کی سواری تو وہ لیکن بیسکلی ایک وہ جہاز ہوگا. ہاں جی وہ جہاز ہوگا اور وہ اس کے کان ہوں گے مطلب وہ کان اس کا جو بیک پہ آپ ہاں جی وہ بیسکلی اس کا یہ کارڈ بتایا گیا تھا کہ اس کے جو کان ہوں گے دجال کی سواری کے ان کی جو لینتھ ہوگی وہ 40 فیٹ ہوگی، یعنی 40 لمبی ہوگی. تو جہاز کے جو ریڈار پہ 2 پر لگے ہوتے ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو ان کی لینتھ بالکل 40 فیٹ کی ہوتی ہے، اور وہ ریڈار کا بیسک مقصد ہوتا ہے انفارمیشن گین کرنا. جو ہمارے کانوں کا بیسک مقصد ہوتا ہے سننا، انفارمیشن کلیکٹ کرنا. جہاز کے جو بیک اینڈ پہ جہاز کی پوچھ کے اوپر جو ریڈار لگے ہوتے ہیں ان کا بیسک مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن گین کرنا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ اس کے دجال کی سواری کا تشبیہ دی گئی کہ دجال کی سواری کے ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک جو خلا ہوگا، جو فرق ہوگا وہ 80 ہاتھ کی لمبائی کا ہوگا. تو جہاز کے ایک پر سے لے کے دوسرے پر تک، یا اگر پیچھے سے ایک ریڈار کے پر سے دوسرے ریڈار کے پر تک جو اس کے درمیان والی وہ جہاز کی جگہ ہوتی ہے وہ بیسکلی 80 ہاتھ کی اسپیس ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی یہ وہی کالے رنگ کے جی یہ سمبولک ہوتی یہ وہی پھر احادیث میں وہ جو جہازوں کا غالباً جو محمد جو قاسم جھنڈوں کی بات بتا کی رہے ہے ہیں یہ وہ تو جہاز میرا خیال ہے کہ پھر یہ وہی اللہ کی غیبی مدد ہوگی جو یعنی کہ آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ 3000 کالے رنگ کی جہاز آپ نے دیکھی، وہاں سے آگے پھر آپ نے اس ڈریم میں کیا دیکھا، لگا کہ آپ کو کیا دیکھا؟ یہ جو 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان خود بناتا ہے یا اللہ دیتا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ اس کے بارے میں مجھے بھی ڈریم نہیں آیا. لیکن یہ بہت پاورفل جنگی جہاز ہوتے ہیں، اور یہ ایسے جنگی جہاز ہوتے ہیں کہ جو امریکن ملٹری انجینئرز ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جہاز پاکستان کے پاس کہاں سے آیا. تو جو کفار ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ شکست پاکستان کو شکست دیتا ہے. اور اس میں مجھے ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان غزوہ ہند جیت جائے لیکن اس کا 80% یا 90% حصہ تباہ ہو جائے پاکستان کا. جی اوکے. تو پاکستان کو یہ جنگ ایسے جیتنی ہے کہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہے اس جنگ میں وہ 10% ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. کیونکہ اگر وہ پاکستان کا 90% حصہ تباہ ہو گیا لیکن پاکستان جنگ جیت گیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کفار دوبارہ آئیں گے اور وہ جو باقی حصہ ہوگا اس کو بھی وہ تباہ کر دیں. حمزہ یہ محمد قاسم، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ محمد قاسم کے خواب اسی طرح ہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب حجت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی پوری ایک صورت ہے جس میں اور خواب کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا، کافر بادشاہ کو، کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ اور اس کے مطابق پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں. جی ہاں جی بھاری بہن سے جی بالکل وہ کھا رہی ہوتی ہیں ان کو. تو یعنی کہ وہ اسی طرح تھا کہ 7 سال قحط کے آتے ہیں، پھر 7 سال جو ہے خوشحالی کے. تو وہ جو کہ وہ پھر ہاں تو وہ اس طرح سے وہ پلاننگ کر کے تو اپنی جو ان کی رایا ہے اس کے لیے وہ تدبیر کرتے ہیں اور وہ پورا ایک پلان کے ذریعے اس کو بچا لیتے ہیں قحط سالی سے. اچھا یہ ایجپٹ میں آج بھی یہ وہ جگہ موجود ہے. میں کل پرسوں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کسی بھائی نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ اس نے پوری جگہ دکھائی جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خوشحالی کے 7 سالوں میں غلہ جمع کیا تھا، یعنی گندم اور ساری چیزیں. اور وہ اتنی بڑی جگہ تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ انہوں نے 7 سال تک کے لیے خوراک جمع سٹاک کی تھی. انہوں نے اپنی تدبیر کی تھی اس ڈریم کو دیکھتے اور پھر مسلمان کے خواب کی تو پھر ویلیو کہیں زیادہ ہے. اور آج کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت قریب آ جائے گی تو مومن کا خواب شاذ و نادر جھوٹا ہوگا. تو یعنی کہ ہم محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ورکنگ کرنی بھی چاہیے، اور یہ جو پھیلا رہے ہیں خواب سب یہ جو ورلڈ وائڈ ریزن ہی ہمارا یہ ہے کہ اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ سب لوگوں کو، سب مسلمانوں کو اس چیز کی سمجھ آئے کہ یہ خواب جو اللہ پاک دکھا رہے ہیں محمد قاسم کو، ان کا بیسک مقصد، ان کا بیسک جو ہمارا ہے اس کے مطابق پلاننگ کر سکیں، اس کے مطابق پلاننگ کر سکیں. تو وہ آپ بتا رہے تھے جہازوں کے بارے میں کہ وہ
وہ نقصان کے بارے میں تو جی پاکستان کو ایسے پلاننگ کرنی ہے، اور ایک ڈریم میں مجھے یہ بھی آیا کہ پاکستان کو اپنی آرمی ڈبل کرنی ہوگی جو آنے والے ایونٹس ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے. اچھا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو چونکہ غزوہ ہند، غزوہ اسی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں خاتون النبیین محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم. خود موجود ہو. تو جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شریک ہوں گے، ماشاء اور اللہ. جو اس وقت کے جو سربراہ ہوں گے ملک کے، ان کے یہ بات علم میں ہو. صحیح ماشاء تو اللہ اس لیے ہی اس کو غزوہ ہند کہا کا جاتا ہے. نام دیا گیا. تو پھر وہ جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ کتنے لمبے عرصے تک چلتی ہے. غزوہ ہند. جی. اوکے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے، اللہ پاکستان کو بچانے کے لیے تدبیر کرتا ہے، اور پاکستان وہ جنگ اللہ کی مدد سے جیت جاتا ہے. اور وہ ہند کالے جنگی جہازوں کا جو آپ نے ذکر کیا، جو بلیک جیٹ فائٹر، اس سے پہلے تو جس طرح یہ بھی آیا کہ 2000 اسٹینڈ بائی کے اوکے. جہاز اور 1000 جو جہاز ہوتے ہیں وہ پاکستان کی فضاؤں کے یہ وہ وقت ہوگا جب پاکستان کیا ترقی کر رہا ہوگا جی یا نہیں کہ بالکل ترقی کر رہا ہوتا یعنی ہے. کیونکہ ابھی تو حالات دیکھیں نا کہ جتنے خراب ہیں، روز سچویشن ہے، حالات اتنے خراب ہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر پا رہے ہیں. تو آپ کرنٹ پالیٹکس دیکھ لیں تو بہت زیادہ، یعنی پاکستان کے ریزرو ڈالرز بھی یعنی کہ نہیں ہے. تو جس طرح آپ کے ایک ڈریم میں آپ بتا رہے تھے کہ ریزروز بھی جو ہے پاکستان کے ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ یعنی کہ کیا یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ کب اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ اچھا وقت دیکھنے کے امکانات ہیں، ہمارے ویورز کو پتہ چلے، کچھ ہوپ ملے انہیں کہ جو آپ کے خوابوں میں اللہ نے دکھایا؟ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ڈریمز پھیلتے ہیں ویسے ویسے لوگ یقین کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھیلتے پھیلتے آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ خواب سنتے ہیں. پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے آرمی چیف کو یہ گواہی دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قاسم کو خوابوں میں دکھایا. اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کی آرمی ہے تو وہ پلاننگ کرتی ہیں، اور پھر ڈریمز ڈریمز کے مطابق پلان کرتے ہیں اور پاکستان کو بچانے کے لیے. اور پھر وہ ایک سسٹم آتا ہے، واللہ علم کیا. اور یہ جو قرض ہے اتنا سارا پاکستان کا، یہ کیسے یعنی کہ اللہ مدد کرتا ہے، کیونکہ میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ وہ قرض واپس لینے آتے ہیں تو وہاں بھی اللہ اپنی مدد سے پاکستان کو وہاں سے نکال لیتا ہے اور پاکستان سارا قرض واپس کر دیتا ہے. تو غزوہ ہند سے ریلیٹڈ جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کو نہیں آئیڈیا کہ وہ کتنے سال تک چلے گی، لیکن پاکستان کو جیت جائے گا، اور 2000 بلیک جیٹس اسٹینڈ بائی پہ ہوں گے، اور 1000 وہ جو جنگی جہاز ہیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ آپ کیا کون اڑائیں گے؟ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز ہوتا ہے اس میں 2 پائلٹس بیٹھتے ہیں، اور 2 پائلٹس جو وہ پائلٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی یعنی آپ کہہ لیں کہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور کئی گھنٹے وہ اسٹینڈ بائی پہ کھڑے رہتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا وہ جہاز میں بیٹھیں گے اور وہ جہاز کو اڑائیں گے. تو اس میں یہ بھی ڈریمز میں آیا کہ غزوہ ہند سے پہلے پاکستان کشمیر بھی آزاد کرواتا ہے، ماشاءاللہ، اس کا بھی رنج ہوتا ہے ہندوستان کو. ہاں وہ انہی کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں. تو پاکستان کشمیر لیتا ہے، لیکن انڈیا کی ہمت نہیں پڑتی اکیلے اٹیک کرنے کی، اور کفار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان اب ترقی کر رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا. تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کو وہ ختم کرنے کے لیے نا سارے یہ وہ حدیث میں نہیں آتا کہ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات یہ بڑی فیمس ہے، یعنی کہ اکثر جگہ پہ یہ ہم بیان سنتے ہیں ان کا. تو میرا خیال ہے کہ پھر غالباً یہ وہ ویسے ہی ہوگا جیسا ان کے ڈریمز میں محمد قاسم کے دکھایا ہے. انہوں نے بیسیکلی کہا کہ 80 جھنڈوں کے تلے، جی 80 جھنڈوں کے نیچے مل کے تم پہ حملہ کریں گے. اور جیسا کہ محمد قاسم نے بتایا کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ ورلڈ وار 3 کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو
वर्ल्ड वार 3 में पहली जो कामयाबी मिलती है वो गजवा हिंद की सूरत में। और उसके बाद आगे वो उसके बाद ये होता है कि हिंदुस्तान जो होता है वो पूरा तबाह हो जाता है, वहाँ पे पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, फिर बांग्लादेश जो होता है वो पाकिस्तान में वापस आ जाता है, ओके और फिर पाकिस्तान जो होता है वो मिडल ईस्ट में कूदता है जहाँ पे रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर होती है। और क्या आपने अपने ड्रीम्स में ये भी देखा है कि जो पाकिस्तान होता है वो उसके बाद फलस्तीन को वापस लेता है या कुछ इस तरह से फलस्तीन से रिलेटेड? सिर्फ फलस्तीन ही नहीं होता, मिडल ईस्ट का भी पूरा इलाका होता है। माशाल्लाह। और यानी कि वो जो इलाके तबाह हो गए होंगे जो तुर्की और सऊदीया, तो उन इलाकों को ड्रीम्स में आपके पढ़ा है, सुना है कि वो दोबारा रीबिल्ड करते हैं दोबारा उन इलाकों को। यानी वो सारा इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, यानी आप ये वो वैसे ही होगा कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया के इंशाल्लाह फैसले होंगे, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। पाकिस्तान की हुकूमत होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। अल्लाह ताला के हम इस अमर का इंतजार करेंगे और अल्लाह ताला हमें ये दिन देखना नसीब करे। अल्लाह ताला हम के अल्लाह ताला का इस अमर को देखें अपनी आंखों से। आप बता रहे थे तो क्यों? उसमें ये होता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है माशाल्लाह। और एक ड्रीम में मैंने देखा था कि मिडल ईस्ट में एक रशिया से एक सितारा उड़ के आता है, स्टार, ओके और एक स्टार अमेरिका से उड़ के आता है, ओके और एक स्टार फिर उसके बाद पाकिस्तान से उड़ के आता है और वो उन दोनों स्टार्स को तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वो खुद ऊपर आके ना ऐसे तो वो चमकना शुरू हो शुरू पूरी दुनिया के ऊपर यानी जी। तो ऐसे यानी उसका जो मतलब ये बनता है कि पाकिस्तान दो सुपर पावर्स को शिकस्त देने के बाद खुद एक सुपर पावर फिर दुनिया पे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये चीज़ सुन के बड़ा खुशी हो रही है कि जिस तरह से आपने बताया कि अल्लाह पाक ने आपको ड्रीम्स में दिखाया कि पाकिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान को फतह करेगा और हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा करेगा और पाकिस्तान के पास ब्लैक जेट फाइटर्स होंगे माशाल्लाह से। तो आपके इल्म के मुताबिक या आपको ड्रीम्स में वो ब्लैक जेट फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान को बिल्ड करेगा या वो अल्लाह पाक की तरफ से कोई गैबी मदद होगी या कुछ? क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं ब्लैक जेट फाइटर्स के ऊपर। ये अभी तक मुझे ड्रीम्स में नहीं आया कि वो जंगी जहाज आते कहाँ से। सही माशाल्लाह। ये हुआ। तो इसमें ड्रीम्स में मुझे ये भी आया कि जो पाकिस्तान है इसने की रोल प्ले करना है आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि फिर जब पाकिस्तान सुपर पावर बन जाता है तो पाकिस्तान खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चा इस्लाम है वो पूरी दुनिया में फैलाता है, जैसे वैसे 1400 साल पहले था जी। तो जब पूरी दुनिया में फैलाते हैं पाकिस्तानी वो सच्चा इस्लाम तो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। तो फिर सब दुनिया जो कुफार होते हैं वो भी देखते हैं कि ये तो इस्लाम तो अमन पसंद है और इससे तो ये हम इसको गलत समझते थे या इसको नेगेटिव वे में पेश किया जाता था। इस्लाम जो है वो एक अमन पसंद दीन है लेकिन वो कुछ और समझते थे। तो इससे उनकी वो जो जितनी भी वो कंफ्यूजन और सब वो नेगेटिविटीज थी वो आई थिंक मतलब फिर लोग जो कफार होंगे उनमें से भी वो जब वो देखेंगे अल्लाह के मौजज़ात होते हुए काले रंग के जंगी जहाज जो अल्लाह की गैबी मदद होगी तो वो भी मेरा ख्याल है जोक मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे। और जो क्या पूरी आउट ऑफ कंट्री से भी लोग मुसलमान पाकिस्तान में आएंगे इस जंग में शरीक होने के लिए। तो उसका लोगों को पता चल जाता है। अब इसमें जो मुझे ड्रीम्स में आया कि जो गज़वा हिंद है ये सिर्फ पाकिस्तान की बका की जंग नहीं होती बल्कि इस्लाम की बका की भी जंग होती है और इसमें पूरी दुनिया से लोग जो है वो पाकिस्तान में आते हैं और इस जंग में शामिल होने के लिए आते हैं और अपना किरदार जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम है उसको बनाने में अदा करते हैं। तो इसके बाद फिर आगे जो चलता है निज़ाम इसमें हम ये भी होता है कि जब गज़वा हिंद होती है तो उसमें जो खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग में असूल बनाए होते हैं हम उन पर भी अमल करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो जंगों के बाद जो अमन होता है पूरी दुनिया में वो तकरीबन 5 से 7 साल तक रहता है। फिर उसके बाद दज्जाल आ जाता है और दज्जाल जो होता है वो फिर वो जो दुनिया का अमन है उसको
दबाव करता है, और जो बहुत से जो लोग होते हैं वो उसको फॉलो करना शुरू होते चलो बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम ने आज हमें गजवा हिंद से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बातें बताई और बहुत होप मिली माशाल्लाह तो कि पाकिस्तान के मुतालिक बहुत सी खुशखबरियां हैं और उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि वो हमें मोहम्मद दोबारा कासिम के जागना ख्वाबों पर चाहिए। गौर करें। बिल्कुल हमें दोबारा से जागना चाहिए। हम जिस नींद में सो रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ दोबारा मोहम्मद कासिम के साथ मौजूद होंगे और आपके साथ दज्जाल और याजूज माजूज और एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड और क़यामत की कितनी बड़ी निशानियां और छोटी निशानियां और कौन सी कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी बकाया रह गई है, इन पर तफसीली इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।